السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کے لیے صدقے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دولت کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ حدیث مسند امام احمد کی اور ترمذی کی یہ حدیث ہے، جس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ پوری حدیث اس طرح سے ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا شتم ابا بکر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی گلوچ دیا۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجب ویتبسم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی گالی کو سن کر، جو برا بھلا کہہ رہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ سن کر مسکرا رہے تھے اور تعجب کر رہے تھے۔ فلما اکثر رد علیہ بعد قولہ، جب اس نے حد پار کر دی گالی گلوچ کی، برا بھلا کہنے کی جب حدیں پار کر دی، وہ بہت زیادہ بکبکانے لگا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کسی بات کا جواب دے دیا۔ فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور کھڑے ہو گئے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گستاخی کا کچھ جواب دے دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور وہ کھڑے ہو گئے۔ فلحقہ ابو بکر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے آ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فقال یا رسول اللہ کانا یشتمنی وانت جالس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی آپ کو گالیاں دے رہا تھا، وہ آدمی ہم کو گالیاں دے رہا تھا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ فلما رددت علیہ بعض قولہ غضبت وقمت، لیکن جب میں نے اس کے کسی بات کا جواب دے دیا تو آپ غصہ ہو گئے اور کھڑے ہو گئے۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ کان معک ملک یرد عنک، کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ ایک فرشتہ تھا۔ جب وہ شخص آپ کو گالیاں دے رہا تھا تو فرشتہ آپ کی طرف سے اس کا جواب دے رہا تھا، اس گالیوں کا جواب اس کو دے رہا تھا۔ آپ کی دفاع میں ایک فرشتہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا، جو آپ کی طرف سے وہ اس کو جواب دے رہا تھا۔ فلما رددت علیہ بعض قولہ، جب آپ نے اس کی بات کا جواب دینا شروع کر دیا، آپ نے اس جواب دیا، وقع الشیطان، تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ فلم اکن لیقعد مع الشیطان، تو میں شیطان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، شیطان کو دیکھ کر بیٹھ نہیں سکتا، اس کے لیے میں کھڑا ہو گیا۔ ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت کی، کہا، فرمایا، یا ابا بکر ثلاث کلہن حق، اے ابو بکر، تین چیزیں برحق ہیں۔ ما من عبد ظلم بمظلمۃ فیغزی عنہا للہ عز وجل الا اعز اللہ بہا نصرہ، کہ جب کوئی شخص ظلم کیا جاتا ہے، اس پر ظلم ہوتا ہے اور وہ خاموشی سے اس ظلم کو برداشت کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی عزت کو میں اس کے مدد میں بہت زبردست طریقے سے اس کی مدد کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ جب کوئی شخص پہ ظلم ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کے لیے اس کو برداشت کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی مدد میں بہت زیادہ اس کی مدد کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ وما فتح رجل باب عطیۃ یرید بها صلۃ الا زادہ اللہ بها کثرا، اور جو شخص ہدیہ کا دروازہ کھولتا ہے، صدقے کا دروازہ کھولتا ہے، اور اس سے صلہ رحمی مراد ہوتی ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے لیے عطیہ کا یا ہدیہ کا یا صدقے کا دروازہ اگر کھولتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس سے ہمارے رشتہ داروں کو فائدہ ہو، صلہ رحمی چاہتا ہے وہ، تو اللہ رب العالمین اس کے مال میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، اس کے مال کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے اللہ رب العالمین۔
اور تیسری نصیحت یہ کی کہ وما فتح رجل باب مسألۃ، اور جو شخص مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، بھیک مانگنے کا دروازہ ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا دروازہ کھولتا ہے، یرید بہا کثرہ، اور اس سے وہ اپنے مال کی زیادتی چاہتا ہے، الا زادہ اللہ عز وجل بہا قلہ، تو اللہ رب العالمین اس کو تنگی میں ڈال دیتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین اس کے تنگی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ حدیث حسن لی گئی رہی ہے، اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث شواہد کی بنا پہ، سپورٹ کی بنا پہ یہ حدیث حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔